السلام علیکم، دا کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ آج ہم بات کریں گے کرنٹ افیئرز میں جو پولیٹیکل موجودہ صورتحال ہے، اور ظاہر ہے اکانومی جو ہے وہ تو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارا، لیکن اس سے بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کرائسس بھی رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ لیڈرز ایسا ہونا چاہیے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے، اور کمپٹنس جو ہے شاید اس پہ یا کیپیسٹی بلڈنگ پہ کبھی توجہ دی نہیں گئی، اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز اور گورننس کے ماڈلز ہمارے ہاں ایکسپیریمنٹیشن زیادہ ہوئی، انٹرونشنز بھی ہوئیں، اور جمہوریت پنپنے کی بجائے پھر وہیں جمود کا اسٹیگنیشن کا شکار ہے، اور جس کی وجہ سے ہر آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ڈپریشن کی سٹیٹ سے گزرتا ہے، اور اس کو اپنے آنے والے وقت پہ کوئی ایسی وہ پر امید نہیں دکھائی دیتا۔ تو اس میں کیا سلوشنز ہیں، ہاؤ ٹو موو فارورڈ، کون سے راستے ہم نے تلاش کرنے ہیں، ریسورسز بھی ہیں، ہیومن ریسورسز بھی ہیں، ان کو ہارنس کیسے کرنا ہے، اور جو ڈپینڈنسی اور ڈسپونڈنسی ہے اس کو کیسے ہم نے اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب ڈاکٹر پروفیسر قیس اسلم صاحب کو، آپ ون آف دا رینونڈ اکانومسٹ آف دا کنٹری اینڈ ریکگنائزڈ ورلڈ وائڈ۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے آج پورا اس کا آبجیکٹیو انالیسس لیں۔ جناب موسٹ ویلکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ اب ان چیزوں کا جب ہم اتنا بڑا ایک جمگھٹا سا پرابلمس کا اکٹھا ہو گیا ہے، تو بعض اوقات ہمیں پرائرٹائز کرنا پرابلمس کو بھی مشکل ہو رہا ہے کہ وچ از نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ تو جب ہم پرائرٹائز ہی نہیں کریں گے یا وہ اہلیت ہی نہیں پیدا ہوگی، تو کبھی ہم اس طرح پاسنگ دا بک ٹو دا ادر، پولیٹیشین کہہ رہے ہیں جی یہ ادارے ذمہ دار ہیں، ادارے کہتے ہیں جی بیوروکریسی ذمہ دار ہے۔ تو somebody has to take the responsibility، اس کو how to move forward۔ جناب شکریہ میاں صاحب۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ 70-75 سال کسی بھی ملک کی تاریخ میں کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، معیشت جو ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب پھر بھی اتنا تھوڑا بھی نہیں ہے۔ جی معیشت جو ہے وہ 10-20 سال لیتی ہے چیزوں کو ٹیک آف کرنے میں، مگر جب آپ اس میں پولیٹیکلی یا اکنامکلی ڈنٹ ڈالتے ہیں تو پھر سے آپ کو ریوائیو کرنی پڑتی ہے، آپ پھر واپس چلے جاتے ہیں بیک ٹو اسکوائر ون۔ ہم نے کئی قسم کے ایکسپیریمنٹس کیے، بی ڈی سسٹم بھی کیا، ماشاءاللہ بھی لائے، پولیٹیکل گورنمنٹس بھی لائے، ایک دوسرے پہ الزام بھی لگائے، ہم نے کرپشن کے الزام بھی لگائے جو کبھی پروف ثابت نہیں ہوئے، ہم نے پرائم منسٹرز کو گھر بھی بھیجا، ایک آدھ کو تو پھانسی بھی لگا دی، بھی بھیجا، اندر بھی بھیجا۔ نہیں سر، ایک آدھ کیا، لیاقت علی خان کو گولی ان کو ماری، بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، ضیاء الحق کو جو ہے ان کا جہاز کریش ہوا، بے نظیر جو ہیں ان کو گولی ماری گئی، اور یہاں ہمارے گورنر بھی تھے جن کو مارا گیا، اور بھی لوگ۔ اور بات یہ ہے کہ جو اکنامک فلسفیز ہیں جو دو ہی طریقوں سے وہ چلتی ہیں، یا اسٹیٹ اپنے ہاتھ میں لے کے پلاننگ کرتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ کون سا شعبہ جو ہے اس کو پہلے پرائرٹی کس کو دینی ہے، ترجیح کس کو دینی ہے۔ ہم نے وہ بھی کوئی اس طریقے سے نہیں کیا کہ ہم نے کچھ 30-40 فیملیز کو مراتیں دیتے رہے ہیں۔ دوسری طرف فری مارکیٹ ہے، کیپٹلزم، اس کو بھی ہم نے فروغ نہیں دیا، وہاں بھی ہم نے جو ہے اولیگارکس پیدا کر لیے، ہم نے نیچے تک ٹرکل ڈاؤن کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو عام آدمی جن کے پاس صلاحیت ہے ان کو بھی اپرچونٹی ملے کہ وہ ایکسپورٹ بھی کر سکیں، وہ پیسے بھی بنا سکیں۔ کمپٹیشن کو ہم نے اسٹیگنیٹ کیا، گورنمنٹ کا انٹرونشن ہر وقت رکھا، جس کے بعد ہم نے کرپشن کو ایک بہت انٹرسٹنگلی سسٹمیٹک کر دیا، جس میں اسمگلنگ بھی ہے، جس میں سرد بازاری بھی ہے، جس میں کرپشن بھی ہے، جس میں پلفریج بھی ہے کہ ٹیکس لو اور پھر اس کو کھا لو۔ تو ہم نے، اور ملکوں میں بھی ہوگا، مگر ہر ملک میں جہاں ہوا ہے، آپ دیکھیں ہیومن ریسورس کے جو وہ ہیں سوشل انڈیکیٹرز، اس میں ہم
سب سہارا افریقہ کے بعد سب سے نیچے ہیں. سب سہارا کے بعد ان سے بھی نیچے ہیں؟ ان سے اوپر ہیں. چلیں لیکن تھوڑا سا 1-2 نمبر ہی اوپر ہوں گے. جی پانی ضائع کیا گیا, آب و ہوا ضائع کیے گئے اینڈ سچ فورتھ. ہیومن ریسورس, بچوں کو ہم نے وہ تعلیم ہی نہیں دی جو انٹرنیشنل لیول پہ دینی چاہیے, جن کو دی وہ ان کو ملک سے باہر بھیج دیا اینڈ سچ فورتھ. کوئی ہم نے سیریسلی تھنک ٹینکس نہیں دیے جو پولیٹیکلی, اکنامکلی, سوشلی, لیگلی ہم کو رستہ دکھاتے. ٹھیک ہے, ڈبیٹس کرتے کہ برازیل کا میتھڈالوجی ٹھیک ہے یا انڈونیزیا کی میتھڈالوجی ٹھیک ہے, چین کی ٹھیک ہے یا ویتنام کی یا امریکہ کی یا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے تھنک ٹینکس کی بات کی, تو تھنک ٹینکس ایوالو ہوتے ہیں بڑے اچھے معاشروں میں, بڑے امپاورڈ معاشرے جو ہیں, تو تھنک ٹینکس پہ کوئی قدغن ہے ہمارے ہاں ان کے آگے بڑھنے میں؟ کوئی یہ ایوالو کرنے نہیں دیے گئے, آپ سمجھتے ہیں دیور سڈن ایسے میجرز لیے کہ باقاعدہ ان چیزوں کو؟ دیکھیں, آپ کے پاس اسٹیٹ لیول پہ اکیڈمی آف سائنسز ہے جس کی وجہ سے ہم نے نیوکلیئر پاور بھی بنے اور میزائل ٹیکنالوجی بھی کی, اور مگر سوشل سائنس کی اکیڈمی ہم نے بننے نہیں دی. حالانکہ دنیا میں بڑے بڑے ہم نے وہ ڈبیٹ ہی نہیں کرنے دی کہ ملک جو ہے اس کے جو اس کو چلانے کا کیا ایک طریقہ ہے, لوگوں کے مسائل کیا ہیں. ہم نے لوکل باڈیز کو مارشل لاء میں تو چلنے دیا, پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہم نے لوکل باڈیز کو چلنے دیا ہے جنہوں نے اصل میں سڑکیں بنانی تھیں, جسے لوکل سیلف گورنمنٹ کہتے ہیں, لوگوں کی اپنی حکومت, وہ ہم نے نہیں چلنے دی. ہم نے یوزرپ کرنے کی کوشش کی چند فیملیز میں, پولیٹیکل سوشل, اس لیے یہ سفوکیٹ ہو گیا, سفوکیٹ ہوا. یعنی کہ اگر آپ کا تھنکر اتنا بڑا موجود ہے, آپ جیسے لوگ ہیں, یعنی کہ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں گاہے بگاہے تھرو دا انالیسس, آ جاتے ہیں ٹی وی پہ, آتے ہیں سیمینارز میں, لیکچرز دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن جیسے تھنک ٹینکس ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں یا کوئی اور ممالک میں, اس لیول کے ہمارے پاس لوگ موجود ہیں. دیکھیں سر, ابھی 2 واقعات ہیں نا جی, کہ اس گورنمنٹ میں کیسر بنگالی صاحب نے ریزائن کر دیا ہے تھنک ٹینک سے کہ جی چیزیں جس طریقے سے چل رہی ہیں ان کی باتیں مانی نہیں جا رہی اور وہ ٹھیک نہیں ہیں, اور انہوں نے بڑا لمبا چوڑا, لیکن یہ جولٹ میں دینا ضروری تھا ویسے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب. پیچھے بھی ایسے ہوا جب عمران خان صاحب نے ایک اکنامک تھنک ٹینک بنایا تھا, تو آپ کے مذہبی لوگوں نے یہ کہہ کہ میاں وہ غیر مسلمان ہیں, اور اس لیے وہ مذہب کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں تھا. یعنی وہی میں ڈاکٹر صاحب کہتا ہوں, ایک مثال کے طور پہ مجھے سر درد ہوتی ہے, میں میڈیسن لے لیتا ہوں, تو میڈیسن کا تو کوئی مذہب نہیں ہے نا, ایک بات کر رہا ہوں. اسی طرح اگر اکانومی میں ہمارا ملک کہتا ہے جی ہم اقلیتوں کو بھی تحفظ دیتے ہیں, اگر اقلیتوں میں سے کوئی آدمی قابل آ جائے اور ملک کی اکانومی کو چلا لے, اس کی وجہ سے مثال کے طور پر اس اینگل سے دیکھ لیں, اور بھی 3-4 ایسے لوگ تھے انٹرنیشنلی جو اس ممبر تھے, انہوں نے بھی ریزائن کر دیا, بڑے ریکگنائز تھے وہ لوگ. ہاں, اور آپ کا کوئی تھنک ٹینک اس کے بعد میں نے سنا ان کے پاس پلانز اچھے تھے, کوئی بہت اچھے تھے سر. پلانز تو تھیوریٹکلی 600 سال کے اکانومی چل رہی ہے, ماڈلز ہیں کئی نون پریکٹیکل ماڈلز ہیں کہ آپ نے سونے کو کیسے استعمال کرنا ہے, آپ نے جو ہے مدنیات کو کیسے استعمال کرنا ہے, آپ نے ہیومن ریسورس کو کیسے کرنا ہے, یعنی اس کی گائیڈ لائنز موجود ہیں, بالکل موجود ہیں. مگر جب وہ گائیڈ لائن قوم کو فائدہ دیتی ہیں اور ان خاندانوں کو نہیں دیتی تو وہ نہیں چلنے دیتے. پھر ڈاکٹر صاحب اگر یہ چلے جو اولیگارکس ہیں ان کو اس میں نقصان ہوتا ہے, اولیگارکس رسا گیر بن گئے سر. کیپٹلزم جو ہے وہ کمپٹیشن کا نام ہے. لیکن ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ بٹوین کیپٹلزم اینڈ اولیگارکی؟ سر اولیگارکی تو زیادہ خطرناک چیز ہے. اولیگارکی میں چند بڑے جو ہیں سرمایہ دار, ان کے ہاتھ میں سب کچھ, ان کے جس طرح آئی پی پیز ہیں, جس طرح بینکس ہیں, ان کے ہاتھ میں سب کچھ آ جاتا ہے اور وہ دوسرے کو جکڑ دیتے ہیں اور آگے جانے نہیں دیتے. کمپٹیشن میں یہ ہوتا ہے دا بیسٹ مین ونس. آپ کی پرائس بھی کم ہو جاتی ہے اور آپ کو کوالٹی پروڈکٹ بھی ملتا ہے. آپ اس وقت کوالٹی پروڈکٹ سوائے اس کے جو ہیں ٹیکسٹائلز کے
اور وہ بھی چند. آپ کے پاس کوالٹی پروڈکٹ, آپ نے انوویٹ ہی نہیں کیا, آپ نے کوئی برانڈ بنا ہی نہیں سکے, برانڈنگ کی ہی نہیں. آپ کا ایک ہی برانڈ ہے, چند ایک ہی برانڈ ہے کہ آپ بے ایمانی کرتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ دنیا کے ساتھ وعدے کر کے پورے نہیں کرتے. گین آؤٹ آف اٹ, یعنی کہ اگر جھوٹ نہ بھی بولیں گے تو کام تو پھر بھی چل جائے گا. سر کام تو چل رہا ہے ان لوگوں کا جو انلیگل یا بلیک اکانومی یا گرے اکانومی یا انڈاکومنٹ, وہ فلرش کر رہے ہیں. تو جب وہ فلرش کر رہے ہیں اور ان پاور ہیں, تو پھر آپ اور میں جنہوں نے صرف ٹیکس دینا ہے ان کو دبائے جا رہے ہیں. لیٹ می آسک یو ون ویری فرینک کویسچن. تو آر the people in power at the helm of affairs hand in glove with these people? جی اچھا, ایبسولوٹلی. آپ دیکھیے کہ جو یہ براہ راست ان کی پیٹرونیج میں ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خرابی ہے. جو شوگر ملنے ہیں, جب آپ ان کے مالکوں کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان میں سے زیادہ تر پولیٹیشینز ہیں, ایوانی اقتدار کے لوگوں میں زیادہ. جب آپ آئی پی پیز کو دیکھتے ہیں, آٹا کی ملیں دیکھتے ہیں, جب 40 فیملیز آئی پی پیز کی دیکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بینک بھی ان کے ہیں اور جو ہیں حکومت میں بھی ہیں. اگر وہ خود نہیں ہیں تو ان کے رشتہ دار ہیں. تو اس کو اسٹیٹ کیپٹلزم کہتے ہیں. اور یہ مگر جب تک آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے پروڈکٹیو نہیں بنیں گے, جب تک آپ یہ یوتھ کو پروڈکٹیو نہیں بنائیں گے, اس زمین کو پروڈکٹیو نہیں بنائیں گے, آپ یہ چھوٹے موٹے وہ کرتے رہیں. ہماری جو حکومتیں ہیں وہ زیادہ تر قرضے لے کے اور اس کو مینیج کرنے کے لیے اور قرضے لے کے ملک چلانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور یہ چھوٹا سا ملک نہیں ہے, اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اس کی بہت بڑی بیوروکریسی ہے. دیکھیں 7 گورنمنٹس ہیں نا, فیڈرل گورنمنٹ, 4 پروونشل گورنمنٹس, ایک جی بی کی اور ایک آزاد کشمیر. یہ ساری بیوروکریسی جب آپ نے چلانی ہے اور اس کے ساتھ ہیلتھ سیکٹر, اس کے ساتھ ایجوکیشن سیکٹر جو سب اسٹینڈرڈ ایجوکیشن اور سب اسٹینڈرڈ ہیلتھ دے رہا ہے, اور ساتھ ہی آپ نے پرائیویٹ بڑے مہنگے اسکول بھی رکھے ہوئے ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل بھی رکھے ہوئے ہیں. تو پھر جب آپ اس میں کریں گے تو لوزر جو ہے وہ عام آدمی ہی رہے گا, وہ ٹیکس پیئر ہی رہے گا. آپ کو نہیں تو ڈاکٹر صاحب, آر یو پرپوزنگ اور سجیسٹنگ اسٹیٹ انٹرونشن ہو اس میں؟ نہیں سر, میں اب دیکھیں وہ تو کہتے ہیں جی فنڈامنٹل رائٹس پہ آ جاتا ہے, جی میں نے تو اسپتال بنانا ہے, مجھے روک رہی ہے. ایک زمانے میں سوشلسٹ کہلاتا تھا, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں. جی میں بھی اس سوچ کا تھا, لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے جانا ایک بریک پہ, بریک کے بعد دوبارہ میں سینٹنس قریب کر لوں. مگر جتنی کرپشن میں نے اسٹیٹ سیکٹر میں دیکھی ہے, ٹھیک اور جتنی پلفریج میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھی ہے, مجھے نظر آیا کہ اس ملک میں دونوں سسٹم فیل ہیں. ٹھیک ہے, وی آر گوئنگ فار اے بریک. جی ہم جا رہے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, رینونڈ اکانومسٹ, اور ہم پولیٹیکل اکانومی اور اوور آل جو ہمارے ہاں ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایکسپیریمنٹ کیے گئے, اور اس میں جیسے ہمیں اسٹیٹ کے اپریٹس میں, مشینری میں, فنکشننگ میں کرپشن اور پرورشن نظر آتی ہے, اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے. یہ کوئی بیہیویئرل پرابلم ہے, کچھ ہمارے ہاں ٹرینڈز ایسے بن گئے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے امریکہ جیسا ملک ہے, چلو ہم امریکہ تو شاید کبھی بھی نہ بنے, نہ ہماری کوئی ہونا چاہیے یہی کوئی ٹارگٹ ہمارا رول ماڈل, لیکن کچھ اچھی چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ملک کس طرح ترقی کر گئے. تو وہ کوئی اس آسمانوں سے تو وہاں بھی نہیں اترا نا, قوموں نے محنت کی ہے, حکومتوں نے نیبلنگ انوائرمنٹ دیا, پالیسیز اچھی بنائی ہے, تو آگے ترقی کر گئے. سر بات یہ ہے کہ فلاسفیکل ڈبیٹ ہونی ضروری ہے, وہ بہت ضروری ہے. یہ بات فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا چند خاندانوں نے دوسرے باقی ملک کے لوگوں کو انسلیو بانڈڈ رکھنا شروع کر دیا ہے, یا ان کے پاس وہ کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ وہ ٹریکل ڈاؤن جو بات یعنی کرتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں عملاً سلیوری ہے؟ جی ایسے ہی ہے. آپ دیکھیے غلامی کے دور سے گزرے ہیں. قانون بنا دیا آپ نے کہ ڈومیسٹک سرونٹ 15 سال سے نیچے نہیں ہوگا,
میں نے لیکن گھروں 15 میں سال سے 10 10 سال کے بچے بھی جی بالکل دیکھے ہیں، میں نے ریپس بھی اور دیکھے ہیں، ان کے میں نے قتل ورکنگ بھی آورز دیکھے، بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ڈیفائنڈ ہیں لاء میں، لیکن عملاً اسی کچھ طرح نہیں۔ آپ کے جو مکران کوسٹ کے مشیرے ہیں، جی جی وہ جو مچھلی پکڑتے ہیں اس میں سے وہ خود نہیں کھا سکتے، وہ اسی طرح کئی اور یہ جو بٹا مزدور ہیں جی جی اس میں تو کئی نظر آتے ہیں، کئی تو نظر ہی نہیں آ رہے، نظر ہی نہیں آ بالکل صحیح بات رہے ہے۔ ان دی کانٹیکسٹ۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا اٹس اے ملٹیٹیوڈ، بہت بڑا ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جی جو سفر کر رہے ہیں۔ جب 94 ملین لوگ، تقریباً آدھے کے قریب لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہوں تو ان کو جو بھی تو 2 وقت کی روٹی دے دیں تو وہ آپ کے لیے کام لیونگ دی کرنا لائف شروع، آف سلیوز، دے آر لیونگ بانڈیڈ لیبر کی طرح، یعنی وہ جو انگریزوں سے بھی پہلے راجوں مہاراجوں کے زمانے میں وہ سرفڈم کا دور تھا، وہ آج وہ اسی پہ رہتے ہیں۔ آپ سندھ میں دیکھ لیں، تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے مگر ان تک تعلیم نہیں پہنچتی۔ وہ کچھ سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ہی گاؤں میں ہزاروں بچے پہ ایڈز جی مریض نکلے کیونکہ ایک ہی ٹیکہ لگایا جا رہا تھا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی۔ اسی طرح جو ڈینگی کا ایشو ہے، جو یہ سارے ایشوز ہیں وہ سارے سالویبل ہیں نا، بالکل۔ گورننس کے ایشوز ہیں، یہ تو کوئی ایڈمنسٹریشن کے ہیں۔ اصل ایشو تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ نے رکھ لیے اور ان کا کام ہے لوگوں سول سرونٹ ہونا، لوگوں کی خدمت کرنا، اور وہ صرف رشوت پہ چلتے ہوں۔ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ ایک اوور آل ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں، اوور آل ٹرینڈ یہی ہے۔ تو پھر جب غریب، ہم پاورٹی کی جب ڈیفینیشن دیتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں دیتے کہ صرف پیسے کے بنیاد پہ نہیں دیتے، ہیلتھ کی پاورٹی بھی ہے، میل نیوٹریشن بھی ایک پاورٹی ہے، ایجوکیشن کی پاورٹی بھی ہے، گرل چائلڈ کی پاورٹی بھی ہے، پانی کی، گندا پانی کی پاورٹی بھی ہے، گھر ہے نہیں، جھگیوں میں لوگ رہتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک جو آزاد ہی اس لیے ہوا ہو کہ وہاں کے مسلمان باشندے جو ہیں وہ دوسرے ملکوں سے زیادہ ترقی کر جائیں گے، وہ اتنے سالوں میں دوسرا ملک تو 5واں بڑا اکانومی بن گیا اور آپ جو ہیں نیچے چلے گئے، اور آپ کے کچھ حکمران اور ان کے رشتہ دار اب دنیا میں اثاثے لیے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اب آ کے ایک آرڈر آ رہا ہے کہ جی آپ کی پراپرٹی پہ ٹیکس لگایا جائے گا، کہ پتہ کرنے کے لیے کہ کہاں، تو جب امیر آدمی یعنی جو پراپرٹی جس پہ رینٹل ویلیو نہیں ہے اس پہ بھی لگا دیا جائے۔ جی اب جو ایف بی آر کے چیئرمین آئے ہیں انہوں نے کوئی ایسی اسکیم وہ پاس ہوتی ہے جس کے پاس بھی گھر ہے بھلے وہ اس میں خود رہتا ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ تو پروو کرنے کی ضرورت ہے نا کہ اس ملک میں لوگوں نے کس پیسے سے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ 1947 میں لوگوں کے پاس بہت زیادہ گھر نہیں تھے اینڈ سچ فورتھ، وہ یہ پروو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ لوگوں کے گھروں زمینوں پہ چھوٹے کسانوں کی قبضہ کر کے اتنے ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں تو یہ ضروری ہے دیکھنا کہ وہ جن کے گھروں پہ زمینوں پہ قبضہ کیا تھا ان کے بچے اب کیا کر رہے ہیں، فقیر ہیں یا لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ تو آپ جو سلیوری کی بات کر رہے ہیں وہ عملاً تو وہ موجود ہے، جب تک انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے، لوگوں کو عزت کی نوکری دینے کی اپرچونٹیز نہیں دیں گے، وہ فری مارکیٹ میں دیں آپ، مگر آپ کو ایک پلان تو دینا پڑے گا نا۔ مگر جس مہنگی بجلی پہ آپ چیزیں چلا رہے ہیں، وہ تو ناممکن ہے، تو ناممکن ہے نا کہ آپ یہ جس لیول پہ آپ نے ڈالر کو لے گئے ہیں، تو ناممکن ہے کہ پاکستانی اس ملک میں کوئی گھر بنا لے جب اگر وہ کرپشن نہیں کرتا۔ ناممکن ہے کہ وہ کوئی زمین کر، روز قتل ہوتے ہیں بھائی، اور بھائی قتل کرتے ہیں زمینوں پہ، بہنوں کو قتل کر دیتے ہیں آنر پہ، کیونکہ ان کی زمین کرنی پڑتی ہے۔ یہ جب تک یہ سزاؤں سے نہیں ہوگا، یہ آپ کو ریفارمز لانے پڑیں گے، آپ کو ایجوکیشنل ریفارمز، آپ کو جو ہیں ایگریکلچر ریفارمز، آپ کو انڈسٹریل ریفارمز،
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشرف کے زمانے سے ایک بنی ہوئی ہے ڈاکومنٹ جو کہتا ہے کہ آپ اچھی زمین پہ فیکٹری نہیں لگا سکتے، بنجر زمین پہ فیکٹری لگائیں گے. کنزرویشن کی پالیسی ہے. ٹھیک ہے. کسی نے آج تک اس پرواہ نہیں کی، اس کی پرواہ نہیں کی. آپ کا قانون ہے یہ جو انوائرمنٹ کے اوپر، کسی نے پرواہ نہیں کی. آپ نے وہ جو نالے ہیں جہاں سے فلڈ آنا ہے وہاں غریب آدمی کو جھوپڑیاں دے دیں. جب فلڈ آتا ہے تو ان کے سارے بہہ جاتے ہیں. تو ملک ایسے نہیں چلتے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ریفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر وقت ایک ہی بات ہوتی ہے جی، ریفارمز، لا میں ریفارمز لے آئیں، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز لے آئیں. عشرت حسین ڈاکٹر لکھتے ہیں گورننگ دا انگورنیبل پہ آ جاتے ہیں، انہوں نے بھی ریفارم سجیسٹ کیے. سول سروسز ریفارمز کی بات ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو جو تھے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز انہوں نے کی کہ جی یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ بنا دیے، پروفیشنل گروپس، آکوپیشنل. میں بھی اسی وقت میں نے سی ایس ایس کیا تھا. تو ایسے لگتا ہے کہ ریفارمز کی ضرورت بھی ہے، ریفارمز کا ذکر بھی ہے، ڈیمانڈ بھی ہے. ریفارمز اصل میں ہونے کیا ہیں اور کب ہونے ہیں اور کس نے کرنے ہیں؟ تو سر پریکٹیکیبل نہیں لگ رہا. ایک آئی ایم ایف کی رپورٹ یا ہے، ہم کو کام شروع کر دیں بجائے ریفارمز کے. آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اچھا، کئی سال پہلے کی، 8-10 سال پہلے کی. ٹھیک ہے. اس میں ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. ورلڈ بینک کی. ہاں، اس نے کہا ہے کہ انفورس یور رولس اینڈ ریگولیشنز ٹھیک ہے. اینڈ انسٹیٹیوشنز. یہ سب سے بڑا ریفارم تو یہی ہے. پہلا، ٹھیک ہے. انفورس دم آنیسٹلی. ٹھیک، انفورس کریں. جی. ٹھیک ہے. نمبر 2، میرا خیال ہے یہی سب سے بڑی ضرورت ہے. see what works and see what does not work. Number 3, scrap what does not work, don't scrap what works. لیکن ہمارے یہاں تو ہر چیز کو بھاگ. And number 4, ٹھیک ہے. innovate. From indigenous resources, innovate new methods of reforms. And number 5th, if nothing works, then import the models of the world. ہم پہلے ہی ماڈلز آف دا ورلڈ کو امپورٹ کرتے ہیں، اپنے انفورس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش اور ان کو کمپیٹیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سرکمسٹانسز سے. وہ ہوتے نہیں ہیں، وہ ہو نہیں سکتے. وہ ہو نہیں سکتے. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا ایک اسیسمنٹ کیا جائے کہ 4 قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 1 who are highly capable and highly honest. ان کو آپ لیڈرز بنائیں. یہ اصل بات ہے. نمبر 2، اور دس از ڈویبل. نمبر 2 who are highly incapable and highly dishonest, throw them out. ٹھیک ہے. نمبر 3 who are highly honest but incapable, give them a golden handshake. ٹھیک ہے. for their honesty. یعنی وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہمیں. جی. ٹھیک ہے. نمبر 4 who are dishonest but highly capable, make rules so that they can work They can work honestly. Within that framework. ٹھیک ہے. You will change the paradigm overnight. واہ، یہ بڑا زبردست ہے. ویسے میں تو بلکہ آپ کو یہ سوال کرنے والا تھا کہ ان کیس ہم ایک assumption پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کو کل کو حکومت دے دی جاتی ہے کہ ایز این اکانومسٹ وغیرہ، تو ورکیبل ماڈل آپ کیسے پلان کریں گے؟ دیا آپ کو. تو آپ یعنی کہ کیا چیز پھر انفورس کریں گے؟ وچ ول کم فرسٹ اینڈ نمبر 2 اینڈ نمبر 3 نمبر 4؟ پہلا اقدام کیا کریں گے؟ Honest and capable people should be irrespective of political affiliations. Honest and capable people should be on the top. On the top. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہیں سے یاد رکھیے گا، ہم نے یہیں سے بات جاری رکھنی ہے. ہم جا رہے ہیں بریک پہ. جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر کے ایس اسلم صاحب. ڈاکٹر صاحب، جیسے یہ بھی بات میں کر رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس حکومت ہو، تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات کی، اور یہ بات بھی ڈویبل ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایسے مخمصے میں پڑے ہوتے ہیں کہ جی یہ اتنا بڑا جنجال پورا ہے، یہ کیسے مینج ہوگا. تو میرا خیال اس میں پرائرٹائز کر کے، جیسے آپ نے ابھی 3-4 کیٹیگریز ڈیفائن کر دی کہ ورکیبل فورس آپ کے پاس موجود ہے، آپریٹرس موجود ہے ایڈمنسٹریٹو، اس کے اندر کاٹ چھانٹ کر لی جائے اگر ذہانت اور دیانتداری کے ساتھ، نیپوٹزم، لائلٹی فیکٹر سے نکل کے، تو آئی تھنک وی کین اسٹارٹ ورکنگ. آپ نے جیسے کہا کہ پیراڈائم چینج ہو جائے گا اوور نائٹ.
یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے یو ول موو ان دا اسٹارٹ موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن فرام ڈے ون. تو یہ میرا خیال ہے وہ بٹ ہو ول ڈو اٹ. اس میں دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑے کیپیبل لوگ ہیں, ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف ہم ان کو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سول سرونٹس. وہ تو آپ کے یہاں ریفریشر کورس کرنے آتے ہیں. ہاں جی, آپ ان کو لیکچرز دیتے ہیں, بڑے ماڈلز بھی سکھاتے ہیں. کیپیبل لوگ ہیں. صرف ہم نے ان کو بیوروکریٹ بنایا ہوا ہے. ہم ان کو میرا خیال یہ لفظ میں اس کو ہم ان کو ریوالو کرتے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کو ٹیکنوکریٹس بنائیں, رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب. انڈسٹری کا جس کو علم ہے اس کو انڈسٹری میں لگائیں. ٹھیک ہے. مائننگ کا جس کو علم ہے اس کو مائننگ پہ لگائیں. ہیلتھ کا جس کو علم ہے اس کو ہیلتھ پہ لگائیں. ایجوکیشن کا جس کو علم ہے اس کو ایجوکیشن پہ لگائیں. نہ کہ ہر 3 مہینے بعد اس کو بدل کے ایک شعبے سے دوسرے شعبے پہ لے جائیں, جس کا پھر اس کو ٹریننگ ملے, پھر وہ پتہ لگے کہ پھر وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے چیزیں. تیسری بات بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے کہ ہم ان کو ان کے اپنے علاقوں میں جا کے لگائیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. سب کو ہم لاہور نہ لے آئیں, سب کو ہم کراچی میں نہ لے آئیں. یہ سب سے ہماری خراب پالیسی یہی ہے ہماری کہ اپنے علاقوں میں تو وہ جاتے ہی نہیں ہیں. شاید کوئی کبھی زندگی میں چلے جائیں. اپنے علاقوں میں اگر وہ ترقی کرنا شروع کر دیں گے تو ہمیں پھر بہت ساری کاسٹ بچ جائے گی کہ کچھ حصے جو ہیں جو کراچی لاہور جیسے ہیں یہ ترقی کر رہے ہیں, اور کچھ حصے جو ہیں وہ اسی طرح وہاں نظر انداز ہو رہے ہیں. وہ جب اپنے علاقے میں ہوں گے تو ان کو پتہ ہے کہ یہیں شادی بیاہ کرنا ہے, یہیں ہم لوگ ہمارا احتساب کر سکتے ہیں اینڈ سچ فورتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو لوکل لیڈرز ہیں جن کو لوگ پسند کرتے ہیں ان کو ان کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا ایز جس کو کہتے ہیں ہم جو ان کا احتساب تھیوریٹیکلی کرتے رہیں, جو ہمیں بتاتے رہیں. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سیکرٹ رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم کوئی برائی چھپا رہے ہیں, کوئی ایسی خرابی ہے جس کو ہم چھپا رہے ہیں. ڈیفینس کے علاوہ باقی سب جگہ ٹرانسپیرنسی کریے. جتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی ہوگی اتنا زیادہ بندہ آنیسٹلی کام کرے گا, کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں ٹرانسپیرنسی ایک طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہے ان دی کانٹیکسٹ. ٹرانسپیرنسی رپورٹیں ورلڈ بینک نے چھاپی ہوئی ہیں کہ اس کے کیا میتھڈالوجیز ہیں, ماڈلز بنائے ہوئے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہم نے چیزوں کو کرنا ہے, اور یہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. ہم نیپا میں پڑھاتے ہیں, CSS اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں. بٹ یہ جو کلونیل نظام ہے اس کو تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کو تھوڑا ہم نے وہ کلونیل مائنڈ سیٹ, پیٹریوٹک مائنڈ سیٹ, یعنی وہ جو ایک حکمران بن کے ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہے وہ ایک سرونٹ بن جائے, سروس پرووائڈر بن جائے. میں سرونٹ نہیں کہتا, چلے سروس پرووائڈر بن جائے, اور ہی اور شی شوڈ ہیو اے ہارٹ. ٹھیک ہے. ایٹ اے رائٹ پلیس, ہیڈ اے برین ایٹ اے رائٹ پلیس. اور ٹھیک ہے غلطیاں ہم سب کرتے ہیں, یہ نہیں ہے, مگر ہم کہتے ہیں کہ جتنی مسٹیک ہوئی ہے اتنا ہی سزا دینی چاہیے, ہر ایک کا گلا نہیں کاٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں ذرا اس سے آگے بھی جاتا ہوں, معاف کیجیے گا, میں سمجھتا ہوں کہ جیلیں کم کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو ہر کام پنشمنٹ کی بیس پہ نہیں ہوتا, موٹیویشن از آلسو ویری امپورٹنٹ. فائن زیادہ ہونے چاہیے, ان کی ڈسپوزیبل انکم سے نکالیں, نہ کہ ہم ٹیکس پیئر کے پیسے سے خراب لوگوں کو گھر بھی دیں اور کھانا بھی دیں اور ان کو جیل میں رکھ لیں اور وہ راٹ ہو جائیں اندر, وہ راٹ ہوں. میں آپ کو ایک اگین ہسٹری سے اگزامپل دینے لگا ہوں کہ جب ہیسٹنگ یہاں سے گورنر جنرل بدل کے آسٹریلیا گورنر جنرل بنا تو وہاں یہ تھے سارے لوگ جن کو سزائیں دے کے جو کرمنلز کو وہاں بھیجا ہوا کالا پانی بھیجتے تھے. تو
اس نے ان سے اکٹھے کر کے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا جی ہمیں سڑکیں اور سٹی چاہیے. تو اس نے کہا کہ آپ میں سے کوئی ہے ایسا بندہ جو یہ کام کر سکے اربن پلاننگ. تو ایک نے کہا جی میں اربن پلانر ہوں. تو یہ جو آسٹریلیا کے شہر سڈنی بنا ہے یہ اس نے پلان کیا. تو اس کو جب بلایا کہ تمہیں اتنا اچھا کام آتا ہے تو سزا کس بات کی ملی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے 200 پاؤنڈ غبن کیے تھے. تو وہ بڑا ہیسٹنگ حیران ہوا کہ اتنی بڑی سزا اور اتنا ہنرمند اور اتنا قابل آدمی. تو آپ کو ان کے ہنر کو استعمال کرنا پڑے گا، نہ کہ ان کو روٹ کر دیں جیلوں میں. حکومت کا خرچہ بھی بچے گا. یہی بات میں کسٹمز کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ملینز آف روپیز کسٹم ڈپارٹمنٹ کو رکھا ہوا ہے اور وہ لاکھوں روپوں کی اسمگلنگ روکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کاسٹ زیادہ ہے، بینیفٹ کم ہے. ٹھیک ہے. آپ بہت سارے ایسے ہیں چیزیں جس تو اس میں آپ پھر کیا سجیسٹ کریں گے؟ سر ان کا امپورٹ ڈیوٹی بند کر کے سیلز ٹیکس لگائیں. ٹھیک ہے. تو ہر چیز پہ سیلز ٹیکس لگ جائے گا. ٹھیک ہے. امپورٹ ڈیوٹی پھر وہ یعنی کہ امپورٹ ڈیوٹی فری کر دیں. اسمگلنگ کا لفظ ختم ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ سوائے اسمگلنگ تو ڈیوٹی کے ساتھ جو آپ کی ریلیجن اور ٹریڈیشن کو تنگ کرتی ہے صرف اس کو روکیں. ٹھیک ہے. باقی چیزوں کو آپ آنے دیں اور اس کو ملک کے جو بھی چیز سیل ہوگی یا ٹرانزیکشن ہوگی تو اس میں سیلز ٹیکس ہوگا. ہاں انٹرنلی پروڈیوس ہو یا ایکسٹرنلی پروڈیوس ہو، ہر چیز پہ سیلز ٹیکس ہو، وہ ایک ہی قیمت پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور کنزیومر کے اوپر ہے کہ وہ تو اتنی بڑی فورس جو ہم نے اینٹی اسمگلنگ فورس رکھی ہوئی ہے، پھر بھی اس کا خرچہ بھی بچ جائے گا. اس کا خرچہ بچے یہ گا. تو بڑا وائز اور بڑا پریکٹیکیبل اور بڑا انٹیلیجنٹ سولوشن ہے. سر بہت سارے اس قسم کے سولوشنز ہیں. لیکن یہ تو میرا خیال کچھ وہ اپنی جیبیں بھرنے کے چکر میں وہ نہیں کر رہے. ہمارے ملک میں پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم نے ایک خاص کلاس کو انوائٹ کیا ہوا کہ وہ اپنی جیبیں بھریں، جس کی وجہ سے چلتے نہیں ہیں. یہ آپ جب ٹیکس انسپیکٹرز کو سڑکوں پہ بھیجتے ہیں تو وہ ہر دکان سے 500 روپے، 1000 روپے، 3000 روپے رشوت لے لیتا ہے. وہ دکاندار پھر وہی پیسے غلط مال پہ آپ کو بیچ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ سچ فورتھ. سفر تو صارف کرتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ 2-3 سسٹمز ہیں. ایک ہیں وہ سپر سٹورز، جی جہاں ہر چیز صاف اور اچھی ملتی ہے، ٹیکس بھی پے ہوتا ہے. ایک چھوٹی دکانیں ہیں اور ایک چھاپڑی والے ہیں. آپ کو کہیں نہ کہیں یہ اگر یاد ہو، آپ اور میں جب ینگ تھے تو ٹانگوں کے اوپر بھی نمبر لکھے ہوتے تھے. نمبر ہوتے تھے بالکل. ریڈیو پہ بھی نمبر ہوتے تھے. وہ 10-20 روپے دیتے تھے. اب آپ کا وہ آتا ہے ٹرک ریڈیو اٹھا کے لے جاتا ہے، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اینڈ سچ فورتھ. آپ اس کو رجسٹر کریں. اور ایک سوشل اپہیول سی بھی ہوتی ہے، بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے، وکٹمائزیشن ہوتی ہے. وہ پھر اپنے ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھتے، بڑی مارجنائزیشن ہوتی ہے، نفرتیں آتی ہیں لوگوں. اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو وہیں بیٹھے ہوئے رجسٹر کر لیں، ان سے ٹیکس لے لیں اور ان کو وہ بجلی اور پانی اور وہ ساری مراتیں دینا شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی، جس سے وہ اس ملک کو خوبصورت بھی کریں گے، انوائرمنٹ بھی ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ رجسٹرڈ ہیں. آپ رجسٹر کرنے کے بجائے ان کی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. سو آپ کا جو سارا ویو پوائنٹ ہے وہ کلونیل ہے. میں تو مار دھاڑ، لڑائی، ہاں جی، اور وہ پیسہ اوپر تک پیونیٹیو سسٹم آف اوپر تک پہنچتا ہے. اور اوپر جو ہیں وہ اس ملک سے انگلینڈ، آسٹریلیا پیسے بھیج دیتے ہیں، تو ہم یہاں سے پیسے نکال کے وہاں بھیج رہے ہیں اور غریب آدمی کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ یہاں سے پیسے جو چلے جاتے ہیں، کسی زمانے میں فورن ایکسچینج رجیم پہ بڑی ریسٹرکشنز تھی، بڑی اسٹرکٹ تھی فورن ایکسچینج رجیم. اب جو لبرل ہے کہ یو کین ٹیک اینی اماؤنٹ آف منی ابراڈ یا وہاں سے آنا، ایسا تو نہیں ہے میرا خیال. ابھی بھی شاید ریسٹرکشن تو ہے میرا خیال. اچھا، $10,000 پر پرسن، ناٹ پر پرسن آپ لے جا سکتے ہیں. اور ہم نے وہ بھی سنا ہے کہ لوگ بوریاں بھر کے فرسٹ کلاس میں یہاں سے لے کے گئے ہوئے ہیں مشرف کے زمانے میں یا دوسری حکومتوں کے زمانے میں. یہاں سے غلط کام کرنے کے لیے
you can bribe your way. برائب یور وے. تو چیزوں کو جب آپ ڈاکومنٹیشن آسان کر دیتے ہیں, جب آپ پروسیسز آسان کر دیتے ہیں, تو لیکیجز اور یہ کرپشن کم ہو جائے, تو یہ کرپشنز کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک لاسٹ بریک پہ جانا جی, ہم جا رہے ہیں ایک اور بریک کی طرف, انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ اکانومسٹ جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے بھی آپ بتا رہے تھے کہ فارن ایکسچینج ردیم پہ قدغن تو ہے, لیکن وہ بھی بائی پاس ہو جاتی ہے رشوت کے ذریعے, اثر و رسوخ کے ذریعے. تو ہمارا یہ جو زیادہ تر فارن ایکسچینج کا فوریکس ریزروز کم ہو جاتے ہیں, ڈوینڈل ہو جاتے ہیں, اس میں کیا پالیسیز ہونی چاہیے؟ اس وقت ہم اسٹیٹ بینک نے ویسے جیسے ابھی وہ بیسکس جو ہیں وہ کم کی ہے, نیچے آ گیا ہے, کہتے ہیں جی ہم نے گزشتہ یہ 2 سالوں میں 5 پوائنٹس کم کیے ہیں. ہمیں کچھ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ اسپیس تھی مزید 6% کی, انہوں نے کیا اب 1.5%. سر میرا کریڈٹ مشکل مل رہا ہے اس کو جو آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے یا پوٹینشیل انڈسٹریلسٹ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ سنگل ڈیجٹ پہ جب تک نہیں آئے گا آپ کا انٹرسٹ ریٹ, آپ کے ملک کے لوگوں کو وہ پروفٹ مارجن ہی نہیں ملے گا. وہ کام کیسے کرے گا؟ ہاں, یعنی آپ کا مطلب 9 سے نیچے آنا چاہیے. جی 9-8 پہ آئے گا تو چیزیں اس لیول پہ چلیں گی. اب نہیں یہ لا کیوں نہیں رہنا جی کہیں نہ اسٹیٹ بینک اٹانومس ہے یا گورنمنٹ کے؟ اٹانومس ہے. اچھا نہیں تو بٹ اٹ گوز in consonance with the government? No, it goes in consonance with the IMF. اچھا ٹھیک ہے. بات یہ ہے سر, ہمارا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, ذرا سمجھیے بات کو. اچھا 270-280 روپے ملتے ہیں ڈالر کے. ٹھیک ہے. انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے. امریکہ کے اندر انٹرسٹ ریٹ 5% ہے غالباً. ٹھیک ہے. انڈیا میں 6% ہے اینڈ سچ فورتھ. ٹھیک ہے. 6% سے زیادہ کہیں نہیں ہے. تو ان کا خیال ہے کہ وہاں 6% سے قرضہ لے کے یہاں 19-20% پہ رکھیں گے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا, تو وہ پیسہ آئے گا تو ہمارے پاس ڈالر زیادہ ہو جائیں گے. وہ ہم نے ایکویٹی رکھی ہوئی ہے کہ IMF کے پاس کہ اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں, تو اس کا 30% یا 40% IMF ہمیں قرضہ دے دے گا, اور ان کا جو پری ریکویزٹ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. وہ پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ جب $1 پہ 280 روپے ملتے ہیں اور آپ کو 22% یا 20% پہ قرضہ ملتا ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ فارنر آپ یہاں انویسٹ کرے گا. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی لیبر ان پروڈکٹیو ہے, آپ کی لینڈ ان پروڈکٹیو ہے, آپ کی لا اینڈ آرڈر ایسا ہے کہ لوگ پیسہ چھین کے لے جاتے ہیں, اور وہ سارے جو 8-10 لوازمات ہیں جس میں صنعتیں قائم ہوگی یا چلیں گی, وہ تو پورے نہیں ہو رہے, باٹل نیکس ہیں اینڈ سچ فورتھ. تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ پیسہ ہندوستان یا چین کیوں جاتا ہے, آپ کے پاس کیوں نہیں آتا. تو جب تک آپ اپنے گھر میں وہ سارے جو پری کنڈیشنز پوری نہیں کریں گے, کو پورا اس میں سے زیادہ نہیں کریں گے. اب صرف محض بیسک پوائنٹ بڑھا دینے سے FATF کی آپ کی شرطیں ہیں, منی لانڈرنگ کی شرطیں ہیں, اب کچھ سالوں سے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. تو اب ڈاکٹر صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ہمیں کو پولیٹیکل اسپیس دی گئی ہے کہیں سے؟ جی اسپیس دی گئی ہے اس لیے کہ IMF آپ کو سپورٹ کر دے. IMF ابھی تک سپورٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ کہتا ہے کہ چائنا, سعودی عرب اور UAE آپ کو سپورٹ کرے. آپ کی حکمرانوں پہ ٹرسٹ ان ملکوں کا ابھی کم ہوا ہے, ایروڈ ہوا ہے. تو ہر ایک چیز, بلکہ دوست ممالک کا بھی, میں نے وہی کہا نا, دوست ممالک کا بھی چلو اپنے طور پہ دیکھتا ہے. تو آپ اس پولیٹیکل جھنجٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ جب تک اپنے گھر کو ایک سولیڈیفائڈلی ٹھیک نہیں کرتے, اس کی اکنامکس, اس کی بیسک اکنامک لوازمات کو ٹھیک نہیں کرتے, اس کے پولیٹیکل, اس کے بیوروکریٹک چیزوں کو, اس کے ٹھیک نہیں, بلیک منی کو آپ کنٹرول نہیں کرتے, منی لانڈرنگ پہ کسی کو سزا ابھی تک نہیں ملی, نہیں ہوئی. ارسپیکٹیولی آپ جب تک سزائیں نہیں دیں گے تو دنیا کا ٹرسٹ آپ پہ نہیں رہے گا. یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ نے 16% پہ کوئی
کہا ہے کہ ہم قرضہ لیں گے، اگلے کہتے ہیں 24% پہ، تو آپ لے لیتے ہیں کہ اگلی حکومتیں آپ کو دیں گی، تو وہ رول اوور کر جاتے ہیں. مگر اس وقت آپ سے جو وہ مانگ رہے ہیں چیزیں، وہ شاید اڈے ہوں، وہ شاید گوادر ہو، وہ شاید یہ راہداری کا ایشوز ہوں، بڑے بڑے ڈیمانڈز ہیں، وہ امریکہ کے بھی ہیں اور وہ چائنا کے بھی ہیں، اور ان میں آپ کمپرومائز، وہ ریکڈک کے بھی ہوں گے، وہ اور مائنس کے بھی ہوں گے، تو آپ وہاں اب ریلیکٹنٹ ہیں، پورے نہیں کر سکتے، تو وہ بھی ریلیکٹنٹ ہیں ان دی کانٹیکسٹ. ایک جو بڑی بات، تو یہ لاگ جام ٹوٹے گا کیسے سر؟ دیکھیں آپ فورس ہی کیا کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کا یہ مل جائے گا ہمیں؟ جی الٹیمیٹلی آئی ایم ایف آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کو سپورٹ کرے گا، مگر آپ نے جو ان سے وعدے کیے ہوئے ہیں ٹرانسپیرنسی کے، وہ پورے کرنے پڑیں گے نا. کہ جی ٹرانسپیرنسی ہے، پاورٹی ایلیویشن ہے، آپ نے جو ہے سنگل ڈیجٹ وہ رکھ لیا ہے چیزوں کو، وہ بہت. اب یہ کہہ رہے ہیں سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی انفلیشن، از اٹ سو؟ نہیں سر، نہیں آئی ہوئی. یہ صرف ایسے جو اشاریے، یہ کون ہے؟ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. دو ہمارے پاس اشاریے ہوتے ہیں، کنزیومر پرائس انڈیکس، جس میں 3000 اربن پروڈکٹس ہوتے ہیں، اس میں کمی آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مگر کیونکہ تیل کی چیز، فوڈ انفلیشن کم ہوئی ہے، مگر فوڈ انفلیشن کم نہیں ہوئی. فوڈ انفلیشن تو ڈبل ڈیجٹ، اور انرجی انفلیشن کم نہیں ہوئی. وہ تو ڈبل سے بھی ملٹیپل ڈیجٹ. تو اس کا جو امپیکٹ ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر شاید کم ہوئے ہوں گے، مگر اور ڈاکٹر صاحب کچھ آپ جیسے لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ تو اس میں کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا وہ کہ جب کاؤنٹ کریں تو انفلیشن کا ریٹ کہاں چلا جاتا ہے. ایک اور انڈیکس ہے جس کو ہم جی ڈی پی ڈفلیٹر کہتے ہیں. جی ڈی پی ڈفلیٹر، جی ٹھیک ہے. اس کی یہ بات نہیں کر رہے ہیں. اس میں جب آپ دیکھیں تو یہ کہیں 26% پہ چلی گئی ہے انفلیشن، اور وہ بڑھ رہی ہے. پرائم منسٹر تو ہمارے بڑے اس دن فخریہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے سنگل ڈیجٹ پہ انفلیشن لے گئے. وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، لیکن آئی تھنک پیپل ڈونٹ بلیو ان دیز تھنگز. آئی ایم ایف نے، لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے. آئی ایم ایف نے نہیں مانا نا، آئی ایم ایف نے اپنے اس میں نہیں رکھا آپ کا کیس. ان کے پاس سالڈ یارڈ سٹکس تو ہیں چیزوں کو جج کرنے کی. ان کو روز کے روز انفارمیشن ملتی رہتی ہے اینڈ سچ فورتھ. کین وی ہوڈ وک دیم؟ ہم انہیں جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرا خیال تو وہ فج فگرز ہماری بہت دیر سے کرٹیسائز کر رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ ابھی تو اب آپ دیکھیں جی ایس پی پلس پہ بھی کوشچن مارک آیا ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو آنکھیں بھی دکھائیں اور ان سے پیسے بھی مانگیں. چیزیں جو ہیں وہ وہاں ہوئی ہیں. جب تک آپ اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے، پوٹنگ یور ہاؤس ان آرڈر، اگلے کب تک آپ کو، وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، وہ بھی کوئی فائدہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی ایسٹ مانگتے ہیں. جب تک آپ کا پی آئی اے ابھی تک بک نہیں سکا، نہیں اس کا تو کوئی انویسٹر آ ہی نہیں رہا سنا. تو باقی چیزوں پہ بھی ابھی تک کوئی انویسٹر نہیں اس طریقے سے آ سکا. وہاں کہیں ٹرانسپیرنسی ہمیں نظر نہیں آتی. تو ہمیں نظر نہیں آتی تو دنیا کو تو ساری، ان کے پاس تو ساری انفارمیشن ہے. تو پھر وہ جکڑتے ہیں. پھر وہ جو آپ کی یوکرین کی لڑائی ہے رشیا کے ساتھ، وہاں آپ سے شاید کوئی مراتب مانگتے ہوں جو آپ شاید نہ دے سک رہے ہوں. حماس اور اسرائیل کی لڑائی میں کوئی مراتب مانگتے ہوں جو آپ نہیں دے سکتے ہوں. تو یہ ساری معاملات میں چائنا اور امریکہ کے درمیان آپ بیٹھے ہیں، وہاں بھی کوئی مراتیں ہیں، دونوں سائڈس مانگتی ہوں گی جو آپ تک اور میرے تک نہیں پہنچتی ہوں گی. تو کہیں نہ کہیں آپ کی فورن پالیسی فیلئر ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی اکنامک پالیسی فیلئر ہے. آپ نے کوئی پالیسی ہی نہیں دی. آپ ابھی بھی انہوں نے کہا کہ امیروں پہ ٹیکس لگائیں. آپ نے جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں انہی پہ ٹیکس زیادہ کر دیا. تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ اس کے بڑے علم بردار رہے ہیں، اور لوگ بھی کہتے ہیں لینڈ ریفارمز کے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ لینڈ میس ہے اتنا بڑا. اور دوسرے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے دور میں لیبر پالیسی آئی، بعد میں آئی نہیں. سر دیکھیں وہاں بھی یہ ہوا کہ پنجاب میں ہوئی لینڈ ریفارم، سندھ میں نہیں ہوئی. پھر انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ لیا. اب سوال بڑا سمپل ہے کہ اگر جو آپ گھر بیٹھے ہوئے اس لینڈ کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور آپ کا مظاہرہ اس لینڈ کو بہتر کر رہا ہے،
تو کہیں So نہ then کہیں you don't have the right to that land. ہاں زمین اللہ کی ہے. ہاں یہ تو دیکھیں نا ہم ہمارا نے صرف بنیادی پرنسپل ہے، سوچ ہے ہماری. اس کو صرف جس کو کہتے ہیں ہم گارڈینز ہیں. ہاں ہم اس کو مونوپولائز کر لیتے ہیں، اپنی ملکیت بنا لیتے ہیں. نہیں تو پھر آپ اسلامک پرنسپلز کے خلاف بھی جا اس سے رہے ہیں. تو وہ غیر اسلامی ملک صحیح ہیں جو جہاں پہ اس کو فالو کر رہے ہیں. کہ جی جو اس کو کاشت کرے گا وہی اس کا مالک ہے، جو اس پہ ٹیکس دے گا وہی اس کا مالک ہے. ٹھیک. اب آپ دونوں کام نہ کریں تو چیزیں لینڈ ریفارمز کا جو اصل مسئلہ ہے اب تو دنیا کہیں پہنچ گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. کوئی جسٹ ون لاسٹ کوئی ایسا کوئی میسج ٹو دا پیپل، ٹو دا لیڈرز. سر میرا میسج ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ یوتھ جو ہماری 30 to 60% ہے، ان کو 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے کی انٹرنیشنل لیول کی پروڈکٹیوٹی کی ٹریننگ دے کے، سرٹیفیکیشن دے کے دنیا میں باہر بھیج دیں. آپ کی انڈسٹری کو بھی وہ فائدہ دیں گے، آپ کو بھی وہ ڈالر بھیجیں گے اور آپ کے امپلائمنٹ پرابلم بھی دور کر دیں گے. صحیح بات. ٹرسٹ یور یوتھ. ٹرسٹ یور یوتھ. دس از دا میسج. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، بہت شکریہ جناب. تو آج کا میسج یہ ہے کہ ٹرسٹ یور یوتھ. انہیں پروڈکٹیوٹی کے اورینٹیشن اور کورسز کے لیے ابراڈ بھیجیں. یہ ڈالرز بھی لائیں گے، فارن ایکسچینج بھی ہوگا، امپلائمنٹ کا بھی جو ایشوز ہیں وہ بھی حل ہوں گے. تو دیز آر آل ڈویبل تھنگس. اس پہ کام کیا جائے تو پیراڈائم چینج ول اسٹارٹ چینجنگ اوور نائٹ. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.